اقسام تشبیہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ مشبہ، مشبہ بھی، ذات شبہ اور وجہ شبہ۔ آخری دونوں رکن کبھی حذف کر دیے جاتے ہیں، یعنی آخری دونوں میں سے کبھی ایک حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی دونوں۔ اس طرح کل 5 قسمیں بنتی ہیں۔ اس طرح کل کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ یعنی بعض اوقات ادات شبہ اور وجہ شبہ کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ کبھی تو دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی ایک کو۔ تو اس طرح کی کل کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ تشبیہ مرسل، تشبیہ مؤکد، تشبیہ مفسر، تشبیہ مجمل، تشبیہ بلیغ۔ اچھا، تشبیہ مرسل وہ تشبیہ جس میں ادات شبہ مذکور ہو۔ تشبیہ مرسل کسے کہتے ہیں؟ جیسے پیچھے مثالیں گزری۔ اور تشبیہ مؤکد وہ تشبیہ جس میں ادات شبہ مذکور، جیسے زید بہادری میں شیر ہے، زید بہادری میں، یعنی مانند کو حذف کر دیا گیا۔ زید حاتم فی الجود، زید حاتم ہے سخاوت میں، یہاں تا کو حذف کر دیا گیا یا مثل کو حذف کر دیا گیا۔ ادات شبہ کے حذف کی صورتیں، ادات شبہ کے حذف کی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ادات شبہ کے حذف کی 8 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ نمبر 1، مشبہ بھی خبر ہو، الماء لجین، الماء پانی چاندی ہے، پانی۔ یہاں مشبہ بھی کیا ہے؟ لجین کیا ہے؟ خبر ہے۔ لجین کیا ہے؟ مشبہ بھی حال ہو، جیسے سال الماء لجینن، پانی بہ پڑا، لجینن چاندی، اس حال میں کہ وہ چاندی تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مشبہ بھی کیا ہے؟ حال۔ لجینن کیا ہے؟ حال۔ مشبہ بھی مصدر مضاف ہو، مشبہ بھی مصدر اور نوعیت کو بیان کرتا ہو، جیسے سفل ماء سفل لجین، سفل ماء سفل، یہاں صفا جو ہے مصدر بھی ہے اور مضاف بھی ہے، یعنی پانی کی صفائی ایسے تھی جیسے چاندی کی صفائی ہوتی ہے۔ مشبہ بھی خود مشبہ کی طرف مضاف ہو، مشبہ بھی خود، جیسے سالہ لجین الماء، سالہ، یہاں کیا ہوا؟ لجین مشبہ بھی ہے اور الماء مشبہ ہے۔ یہ مشبہ بھی کس کی طرف مضاف ہے؟ مشبہ بھی کی طرف، یعنی چاندی جیسا پانی بہ رہا ہے، یعنی چاندی جیسا پانی۔ مشبہ بھی فعل قلوب میں سے کسی کا مفعول ثانی ہو، جیسے علمت الماء لجینا، میں نے پانی کو کیا جانا؟ چاندی۔ مشبہ بھی صفت ہو، جیسے سالہ ماء لجین، یہاں لجین جامد ہے مگر اسے صفت بنایا گیا مشتق کی تعویل میں مان کر۔ مشبہ بھی کی طرف اس طور پر مضاف ہو کہ مضاف الیہ یعنی مشبہ بھی مضاف، یعنی مشبہ کا بیان واقع ہو رہا ہو، جیسے سالہ ماء اللجین، سالہ ماء 4 اور 8 میں آپ لوگوں نے فرق یاد رکھنا ہے۔ 4 میں کیا تھا؟ سالہ لجین الماء، مشبہ بھی خود مشبہ کی طرف مضاف تھا۔ 8 میں کیا ہے؟ مشبہ بھی کی طرف مضاف ہو، اور مشبہ بھی مضاف، مشبہ یعنی مضاف الیہ یعنی مشبہ بھی مضاف، یعنی مشبہ کا بیان واقع ہو رہا ہو، جیسے سالہ ماء اللجین، سالہ ماء پانی بہا، هو اللجین، یعنی ہاں جی، مشبہ کو مشبہ بھی کے ذریعے بیان اور واضح کیا جاتا ہو، جیسے جرا ماء من لجین، اس میں من لجین ماء کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ یہ جو 8 صورتیں ہیں نا اس کے حذف کی، یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، اکثر یہ سوال آ جایا کرتا ہے۔ آپ لوگوں کا آج کا جو سبق ہے وہ یہی تک ہے کہ ادات شبہ اور وجہ شبہ کے حذف اور نا حذف کے اعتبار سے، یعنی کبھی یہ دونوں حذف ہوتے ہیں، کبھی ایک حذف ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اس کی 5 قسمیں تھی۔ ایک تشبیہ مرسل، تشبیہ مرسل جس میں ادات شبہ مذکور ہو، اس کی مثال پیچھے گزر چکی ہے۔
تشبیہ مؤکد جس میں ادات شبہ مذکور نہ ہو، اس کی مثالیں ہیں، اور ادات شبہ کے حذف کی 8 صورتیں ہیں. یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینا. تشبیہ مفصل وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ مذکور ہو، وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ، جیسے تشبیہ مرسل اور مؤکد کی مثالیں. تشبیہ مجمل وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ مذکور، جیسے زید مانند شیر ہے، زید مانند زید کا حاتم، زید حاتم کی طرح ہے، زید حاتم کے حاتم کا ہی نا بڑا امیر اور بہت سخی دل انسان تھا، اسی لیے کسی کو سخاوت میں کسی چیز کے کسی انسان کے ساتھ تشبیہ دینی ہو تو حاتم کے ساتھ دیتے ہیں. تشبیہ بلیغ وہ تشبیہ جس کے ادات شبہ اور وجہ شبہ دونوں کو حذف کر دیا جائے، دونوں کو. جیسے زید شیر ہے، زید حاتم، زید حاتم، اس میں ادات شبہ بھی نہیں ہے اور بس مشبہ اور مشبہ بھی نہیں ہے. اس کو بلیغ اس لیے کہتے ہیں، اس تشبیہ کو بلیغ، کہ اس میں وجہ شبہ اور ادات شبہ دونوں کو حذف کر دیا گیا اور تشبیہ کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. تو اس طرح کا زیادہ مبالغہ پیدا ہو گیا. مشبہ بالکل مشبہ بھی نہیں بنا چاہیے، مشبہ کو بالکل ہے. دیکھیں ایک چیز ہے، میں کہتی ہوں زید شیر ہے یا زید شیر کی طرح ہے، فرق ہے نا دونوں میں. تو تشبیہ بلیغ سب سے زیادہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا جاتا ہے. اور یہی جو 5ویں صورت ہے نا، یہ سب سے قوی ہے. اور اس سے بھی ایک فائق صورت یہ ہے کہ مشبہ کو یا مشبہ بھی کو چھوڑ دیا جائے، مشبہ کو یا مشبہ بھی کو بھی بس صرف ایک کا ذکر کیا جائے اور دوسرے کے بعض لوازم کا ذکر کیا جائے، اور دوسرے کے بعض. کوئی کہتا ہے رأیت اسدا یخاطب الناس، میں نے شیر دیکھا. اب اس میں دیکھیں مشبہ بھی نہیں ہے، مشبہ بھی کو بالکل مشبہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، میں نے شیر دیکھا، لوگ سونگے. اچھا اصل والا شیر ساتھ ہی کہتے ہیں یخاطب الناس، وہ لوگوں سے خطاب کر رہا تھا. شیر نے کبھی لوگوں سے خطاب کیا؟ تو ایک اشارہ دے دیا گیا نا کہ مطلب جو بندہ میں نے دیکھا ہے نا وہ والا شیر نہیں ہے، وہ ہے جو خطاب کرتا ہے. کئی عالم ایسے ہوتے ہیں نا جو شیر کی طرح گرجتے ہیں. علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب رحمہ اللہ، پچھلے علماء کو دیکھیں تو اس میں جب یہ اس نے بولا یخاطب الناس، گویا کہ اس نے واضح کر دیا کہ یہ جو لوگوں سے مخاطب تھا یہ کوئی انسانی ہوگا، یہ کوئی. اس میں اسد کا مشبہ مذکور نہیں ہے، اسد کا یعنی مشبہ بھی کا تو ذکر ہے لیکن مشبہ کا ذکر ہے. یہ صورت اس لیے سب سے فائق ہے کہ تشبیہ میں حذف سے قوت پیدا ہوتی ہے. تشبیہ والی وہ والی صورت سب سے زیادہ فوقیت کی حامل ہے کہ جس میں زیادہ اختصار اور زیادہ حذف ہو. ادات شبہ بھی نہیں ہے، وجہ شبہ بھی نہیں ہے، مشبہ نہیں ہے، یا مشبہ بھی نہیں ہے. اگر تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بھی میں سے کسی کو حذف کر دیا جائے تو یہ صورت تشبیہ کی نہیں کہلاتی، بلکہ اصطلاحی طور پر اس کو استعارہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں. اچھا بلیغ اوپر والا تھا نا، یہ والا بلیغ تھا. اور اگر ان دونوں میں سے کسی کو چھوڑ دیا جائے، مشبہ یا مشبہ بھی میں سے، تو پھر یہ کیا کہلائے گی؟ استعارہ. کیا کہلائے گی؟ استعارہ.